وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 124 سے شروع کریں گے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہفتے کے دن کے بارے میں جو مقرر کیا گیا تھا، دیا گیا تھا، انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جن لوگوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف یہود اور نصارہ نے کیا تھا، انہوں نے، اور سبت کے بارے میں جو اختلاف تھا وہ یہود نے کیا تھا، اور باقی کیونکہ جمعے کا دن سب کو ملا، میں انشاءاللہ حدیث بیان کر دوں گا۔ تو نصارہ نے جو ہے وہ اتوار کے دن کو پسند کیا، ان سے پہلے یہود تھے، انہوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا۔ تو بے شک جنہوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا اور پھر اس میں اختلاف کیا جو اللہ نے دیا گیا تھا، جو احکامات تھے ان میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، یقیناً فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ ہر امت کے لیے اللہ نے ہفتے میں ایک دن رکھا تھا جس میں امت کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کو مخصوص کریں اور اس میں کام نہ کریں، دنیاوی کام نہ کریں، کھائیں پئیں، آرام بھی کریں لیکن دنیاوی کام نہ کریں۔ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے اس امت کے لیے جو ہم لوگ ہیں، اللہ اکبر، جمعے کا دن ہے، اور جمعے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اسی طرح سورہ جمعہ پوری سورہ بھی ہے کہ جب اذان دے دی جائے جمعے کی، اس کے بعد کام کرنا مطلقاً حرام ہے۔ اس دورانیے کے دوران، اور کتنا دورانیہ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، سب کوشش کریں کہ فوراً سارے کاروبار بند کریں، جو کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو جو بھی بہتر لباس میسر ہے وہ پہنے، خوشبو لگائے اور مسجد میں آ جائے۔ بہرحال یہود کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کو اللہ نے دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو ہے جمعے کا دن بنی اسرائیل کے لیے مقرر فرمایا تھا اللہ نے، لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کر ہفتے کے دن کو لے لیا۔ بس تورات جب اتری تو ان پر وہی ہفتے کا دن ہی پھر مقرر کر دیا گیا، حکم ملا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یہ کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ ہی کی تباہ کریں گے۔ یہ تورات میں حکم تھا ان کا کہ وہ نبی آئیں گے نا، اور ہر نبی نے اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے تھے سب کو پتہ تھا کہ آخری نبی زبان آنا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سب کچھ چھوڑ کر انہیں کی تباہ کیجیے گی، اور اس بات پر ان سے وعدے بھی لے لیا گیا تھا۔ بس ہفتے کا دن انہوں نے خود ہی اپنے لیے چنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک انہوں نے تورات کی شریعت ما سوائے بعض منسوخ احکام کے ہفتے کے دن کی مخالفت بھی کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے برابر ہی جاری رکھی، لیکن پھر جو حفاظت کی ہفتے کے دن کی، لیکن بگاڑ آتا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جمعے کا دن دیا گیا، لیکن انہوں نے اگلا دن لیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اس کے بعد قسطنطنیہ کے بادشاہ کے زمانے میں صرف یہودیوں کی ضد کی وجہ سے عیسائیوں نے جو ہے نا، انہوں نے جمعہ لیا نہ ہفتہ لیا، بلکہ اتوار کے دن کو جو ہے مقرر کر لیا، اور اپنا قبلہ بھی چینج کر لیا، مشرقی حصے میں جہاں مریم علیہ السلام بیٹھتی تھی، جو مغربی حصہ یہود کا تھا، تو وہ مشرق جو ہے وہ عیسائیوں کا تھا۔ تو اتنا ان کے درمیان اختلاف ہے کہ ان کے قبلے بھی ڈیفرنٹ سائڈ کے ہیں، اور اپنے تئیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چلانے کی پوری کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ جمعے کا دن پھر اللہ نے ہم مسلمانوں کو دے دیا، بڑا قیمتی دن، کیونکہ انہوں نے اختلاف کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ بس اب وہ سب ہمارے سے پیچھے ہیں، جمعہ ہم پہلے ہیں، 1 دن پیچھے جو ہے یہود ہے، اور 2 دن پیچھے نصارہ ہے، پر اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ پیچھے رہیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لوگوں کو اللہ کی
دین کی طرف دعوت دو نا، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو نا، تو حکمت کے ساتھ دو، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ، خوبصورت وعظ کے ساتھ۔ یہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کو دو چیزیں ملحوظ سے ہاتھ رکھنے چاہیے، مجھے بھی، جو بھی دعوت دیتے ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ایک حکمت اور دوسری عمدہ نصیحت۔ یہاں دو چیزیں فرمائی گئی ہیں کہ حکمت کے ساتھ اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ حکمت یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح بے موقع تبلیغ نہ شروع کر دی جائے، موقع محل دیکھ کے کہ جب لوگ سننے کے لیے تیار ہوں، بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، استطاعت کے مطابق سمجھ کر، حالات کو سمجھتے ہوئے ہر موقع محل کو دیکھ کر دعوت کا کام کیا جائے تاکہ اثر ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جائے۔ کچھ انٹلیکچوئل بھی پرسنالٹی ہوتی ہیں جو دین کو لینے کے لیے کچھ آپ سے باتیں دلیل کے طور پہ مانگے گی، اور کچھ سادے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے جیسے جو بات کو سن لیتے ہیں جلدی۔ بلکہ حکمت یہ ہے بہرحال اب کیا کرنا ہے کہ ایک ہی طرح نہیں سب سے دعوت دی جائے گی، بلکہ ہر شخص کو اس کے ذہن کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق دعوت دی جائے گی۔ حکمت یہ ہے کہ جس شخص یا گروہ کے سے سابقہ پیش آئے اس کو اسی کے دماغی سطح کے مطابق عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دی جائے۔ اس کی دماغی سطح پڑھا لکھا ہے تو پڑھے لکھے الفاظ کے ساتھ اس سے بات کریں، اس کے ساتھ اسی لینگویج میں بات کریں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں حکمت جو ہے نا، یہ بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ وہ من یؤتی الحکمہ، جس کو مل گئی حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو ساری کی ساری خیر کثیر مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، ہاں نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ عمدہ نصیحت کا معنی یہ ہے کہ مخاطب کو صرف دلائل سے ہی مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ایسی باتیں کیجیے کہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے۔ برائیوں اور گمراہیوں کا محض عقلی حیثیت سے غلط طور پر نہ پیش کیا جائے کہ یہ شراب غلط ہے، بلکہ اس کے نقصانات بھی بتائے جائیں۔ سور کے گوشت کے کیا نقصانات ہیں بتائے جائیں۔ انسان کی فطرت میں ان برائیوں کے لیے جو پیدائشی نفرت پائی جاتی ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو ابھارا جائے، ساتھ ساتھ برائیوں کا برے انجام اور نتائج سے بھی خوف دلایا جائے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف لانے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ جائیں، پوری تیاری کے ساتھ جہاں بھی بات ہو بڑے تحمل کے ساتھ کریں۔ اور اسی طرح ہدایت اور عمل محض حکمت اور خوبی نہ صرف عقلاً ثابت کی جائے، بلکہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کی رغبت بھی دلائی جائے، محبت شوق پیدا کیا جائے۔ نماز کا شوق، کتنے فائدے ہیں نماز میں، کتنا سکون ہے نماز میں۔ زکوٰۃ دے کے دلوں میں کیا سکون پیدا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کیا دلوں میں سرور پیدا ہوتا ہے، برائی سے بچ کر دلوں میں کیا سرور پیدا ہوتا ہے۔ نصیحت جو ہے موقع محل کو دیکھ کر ایسے طریقے اور ایسے الفاظ سے کی جائے جس سے مخاطب کو یہ معلوم ہو کہ جو مجھے پکار رہا ہے اس کے دل میں بڑا سوز ہے میرے لیے، اور خیر خواہی بھی ٹپکتی نظر آئے اس کو۔ مخاطب کو یہ محسوس نہ ہو کہ نصیحت کرنے والا اپنے علم کی دونس اس پر جما رہا ہے، اسے ہم حقیر سمجھ رہا ہے، اور یہ کہ اپنے علم کی بلندی اور برائی کے احساس پر نازا ہے، اس پہ اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھ رہا ہے، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ نصیحت کرنے والے کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، ہمدردی ہے، اور اس کے لیے طرب ہے، اور واقعی اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور نبوت عطا کی اور فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، دعا بھی کی کہ اللہ میرے لیے مددگار میرے گھر والوں کو بنا دے، ہارون آخی جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو بنا دے۔ تو اللہ نے دونوں کو جب ان کو بھی بنا دیا، اور کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے اتنی زبردست اور اتنا زبردست احسان والا کام نہیں کیا ہوگا، دنیا تو مل ہی جاتی ہے، اصل تو ان کے لیے اللہ اکبر نبوت مل گئی ان کو، ہارون علیہ السلام کو بھی جو بڑے تھے ان سے 1 سال۔ بہرحال اب دونوں کو کہا اذهبا الی فرعون، کہ تم دونوں جاؤ اب دونوں فرعون کے پاس، انہ طغی، کیونکہ وہ بڑا سرکش ہوا ہے، فقولا لہ قولا لینا، ہاں سرکش بھی ہے، یہ نہیں کہا کہ جا کے اس کو سنا دینا خوب، کیا کہا؟ نرم آواز میں بات کرنا، نرم بات کرنا، یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس۔
لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا اللہ سے ڈر جائے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جو ہے 43 ہے۔ اور پھر جادلہم باللتی ہی احسن، ہاں اگر کسی سے جدال بھی کرنا پڑتا ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں جس طرح کے قادیانیت، کچھ لوگ آپ سے ایسی باتیں کریں گے، پہلے تو علم کے ساتھ ان سے جدال ہوگا۔ ویسے جدال تو جھگڑا تو نہیں کرنا، لیکن ان سے جدال کیا ہے کہ وہ غلط بات کریں گے تو ان کو جواب جو ہے نا علم اور حکمت کے ساتھ دینا ہے تاکہ وہ خاموش ہو جائے۔ اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ وہ کہاں سے آتے ہیں، اسی کے مطابق ان سے بات کرنی پڑے گی۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بات کرنی ہے لیکن ان سے جدال جو ہے مناظرے کی صورت یہ ہے کہ ان سے بات کرنی ہے، بحث و مباحثہ کرنا ہے، لیکن خوبصورت طریقے سے، دلیل کے ساتھ۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے آیت نمبر 46 میں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کو بھی دعوت دینی ہے، اور ان سے اگر کوئی بحث ہو رہی ہے تو وہ بھی خوبصورت طریقے سے ہوگی، دلائل کے ساتھ ہوگی۔ ان کے دین کو بھی پڑھنا پڑے گا کہ وہ کیا خرابیاں ہیں، کہاں سے خراب ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو علم تو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اور جو دعوت دینے والا قرآن پورا پڑھا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب فرعون کے پاس گئے۔ اب میں اس آیت کو، مجھے قرآن میں اتنی خوبصورت آیت لگتی ہے جو ہماری فرقہ واریت ہے نا، جو آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو سوشل میڈیا برابر ہے، اللہ اکبر، کالا تو فرعون نے کہا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے بھی؟ تم کہتے ہو رب کون ہے، ہمارے رب کی طرف آ جاؤ، ڈر جاؤ، دعوت پہلے دی ہم نے آیت پڑھی۔ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ، اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب، کیونکہ دونوں کو پکارا، یا موسیٰ کہا کہ یا موسیٰ، قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، ثم ہدیٰ، اور پھر بتایا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ چونٹی کو پتا اس نے کیا کرنا ہے، کیسے خوراک حاصل کرنی ہے۔ ایک بڑی چیز سورج کو پتا اس نے کیا کرنا ہے، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے، اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہاتھی کو پتا اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، شیر کو پتا اس نے کیا کھانا ہے، ہاتھی نے اگر گھاس کھانی ہے، پٹے کھانے ہیں، کیا کھانا ہے تو اس نے کیا کھانا ہے، سب کو ہدایت دی کیا کرنا ہے۔ فلاح اسی کے لیے، کامیاب وہی ہے، بچے گا وہی جو ہدایت پر آ جائے گا۔ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، تو کہہ رہا ہے کہ اب سارے جو ہیں ہلاک ہو جائیں گے جو نہیں مانیں گے، تو جو پہلے گزر گئے تو وہ اب دعوت لے کر آ رہا ہے، تو جو پہلے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کا کیا بنے گا، جو پیچھے گزر گئے ہمارے، کیونکہ ہم میں سب سے زیادہ بحث ہے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، اور ایسی بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں جس کا ہم یقین کریں کوئی فائدہ ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہے۔ اتنا خوبصورت جواب ہے، قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، کہ یہ پہلے گزر کے تو کہہ رہا کہ اب دین پر جو آئے گا، جو اللہ کو مانے گا، یہ مانے گا، جو گزر گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے تو یہی کہنا تھا کہ وہ سارے جہنم میں جائیں گے، یہی کہتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، کہنے لگے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، اس کے لوح محفوظ میں پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے اور کیا اس کے ساتھ ہونا ہے۔ لا یضل ربی، اور میرا رب کوئی بھٹکتا تھوڑا ہے، ولا ینسا، نہ کچھ بولتا ہے۔ تو یہ ہے دعوت کا طریقہ، بے مقصد باتوں کا جواب نہیں دینا، بلکہ خوبصورت طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دینا۔ جتنے خوبصورت طریقے سے کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں فلاں جائے گا، وہ فلاں جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ فلاں جہنم میں جائے گا، کیوں کہیں ہم، کیوں بحثیں کریں؟ وہ اصل بات یہ ہے کہ نصیحت میں خوبصورتی ہونی چاہیے، کلام شیریں ہو، ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا شریفانہ اخلاق بھی ہمارے لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے ہمارا، یعنی کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بھائی جا کر سگریٹ شروع کر دیا اور گالی گلوچ شروع کر دی، نہ، معقول اور دل کو لگنے والے دلائل ہونے چاہیے جو اگلے کے دل کو اپیل کرے، اور یہ کہ مخاطب کے اندر ضد اور ہٹ درمی نہ پیدا ہونے پائے۔ لگے کہ اگر وہ نہیں سننا چاہ رہا، محسوس کرے کہ کچھتی پر اترا ہے یا بے مقصد بحث پہ اترا ہے، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، تاکہ گمراہی میں اور زیادہ آگے نہ نکل جائے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ اور بھی دین سے اس کو زیادہ ہی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ہی دین سے باہر نہ نکل جائے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آئندہ دعوت کا موقع باقی رکھے۔ جو ہوتا ہے نا، سورہ فرقان ہم پڑھیں گے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
اللہ لردی ہونم وائزا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما کہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ بہت مثبت زندگی گزارتے ہیں، بہت مثبت سوچ رکھتے ہیں، چال بھی مثبت ہوتی ہے، اور جب ان کا محاطبہ کبھی کسی جاہل سے ہو جاتا ہے جو کچھ خوشتی پر اتر ہے، کاجو خوشتی پر اتر ہے یا بے مقصد بحث پر اتر ہے، تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت 125 ہے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے اس کے راستے سے بھٹکا ہوا، وہو اعلم بالمہتدین، اور اس کو پتہ ہے کون ہے ہدایت پر یا کون ہے ہدایت پر۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت دینا تھا، لیس علیک ہداہم، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں، آپ کا ذمہ تو دعوت دینا ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم کس پاکی مولی ہیں جو دعوت کا تھوڑا سا کام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آج منو آگے اٹھنا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ سے دعا کرنی ہے، ہمدردی دل میں رکھنی ہے، خوبصورت طریقے سے بات کرنی ہے، ہدایت اسی کو ملے گی جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ اکبر، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جتنی مرضی چاہت کر لیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں اللہ کے رسول۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اس کو پتہ ہے کس کے دل میں کیا ہے، کون ہدایت کا طالب ہے، کس کو پتہ ہے؟ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال اصل چیز ہے کہ دعوت کا طریقہ جو ہے میرا اور آپ کا وہ بڑا میٹر رکھتا ہے کہ اگر ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے ذمہ لگ گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ تو لگ گیا۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع فلیبلغ شاہد الغائب، آپ نے کہا کہ پہنچاؤ، اب جن تک پہنچ گیا، ان تک جن تک نہیں پہنچا پھر اللہ فرمانے والا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ تمام انسان خسارے میں، اللہ نے کیٹاگوریکلی بتا دیا سارا انسان جو دنیا میں ہے خسارے میں ہے، مگر کیسے بچے گا؟ کیا ٹول ہے، کیا ہمیں کرنا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانا ہے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بھی کرنی ہے، وتواصوا بالصبر بھی کرنا ہے، اور حق کی دعوت دیتے ہوئے جو بھی تکلیفیں ہیں ان کو سہنا بھی ہے، جمے رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت نمبر 126 میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر تمہیں کوئی اللہ اکبر تکلیف پہنچائے تو تم اتنی پہنچا سکتے ہو، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اتنی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم سے کی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، ہاں اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس لیے کہا اللہ اکبر۔ بدلہ لیا جا سکتا ہے، کسی نے کسی کو اللہ نہ کرے کوئی تھپڑ مار دیا تو اب وہ تھپڑ مار سکتا ہے، اسلام اس کی اجازت ہے، کسی کا دانت ٹوٹ گیا، لیکن صبر کرے، دعوت دینے کا کام جو ہے نا بڑا عظیم کام ہے، نبیوں نے کیا، آپ نے تو کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ مظلوم جب ظالم سے بدلہ لے تو بدلہ لینے میں ایک تو حد سے تجاوز نہ کرے، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی کر سکتا ہے، کوئی اگر لینا چاہتا ہے تو لے لے، منع نہیں کیا گیا۔ یعنی اگر اظہار ثانی کا جتنی اس نے اس کو اضافہ پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، اور اگر بدلہ لینے پر قادر ہو اور بدلہ لینے کی رغبت بھی رکھتا ہو اور بدلہ میں زیادتی نہ کرے، کیونکہ زیادتی کرنا ظلم ہوگا۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو یہ نہیں کہ اس پر غصوں کی بارش کر دیجیے، نہ، کسی نے ایک برا لفظ کہا تو آپ نے پہلے تو صبر ہی بہتر ہے، لیکن اگر کرنا ہے اتنی کر سکتے ہیں جتنی اضافہ پہنچا سکتے ہیں، جتنی کسی نے تکلیف دی، لیکن اگر صبر کرے، اللہ اکبر، صبر کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ صبر کا حکم دیا گیا کہ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، یعنی بدلہ لینے کی بنسبت صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے ہر چند کے ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے، لیکن بدلہ لینے کی بجائے صبر کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دوسری جگہ بھی کہ کسی چیز کا بدلہ جو ہے برائی کا وہ اتنا ہی ہے جتنا تو اس نے برائی کی ہے، اتنا تو لیا جا سکتا ہے۔ ہاں جو درگزر کرے وہ صلح صفائی سے کام لے، اور اجرہ علی اللہ، تو اس کا پس وہ جاننے کہ اس کا اجر تو اب اللہ کے ذمہ لگ گیا، اللہ سے اللہ مانگے ہم۔ یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں نا، میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سناتا ہوں، اتنی کمزوریاں ہیں، جذبات میں قابو نہیں پا پاتے ہم سب۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے جو صبر کرے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو اب اس کو سب پر جو مار کر بڑھ ڈال دو، نہیں۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، ہاں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس نے بدلہ لیا ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اتنا بدلہ لیا جتنا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ،
بلکہ پکڑ تو ان کی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ یبغون فی الارض، اور زمین پر بغاوت چاہتے ہیں، سرکشی چاہتے ہیں بغیر الحق، جو حق نہیں ہے زمین کو. تو اللہ اکبر. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہاں جو صبر کرے، معاف کر دے، درگزر کر دے، یہ بڑے جذبے کا بات ہے، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اور اس کا بڑا اجر ہے یقین جل اللہ کے ہاں. سورہ شورا کی آیت نمبر 40 سے 42 تک میں نے تلاوت کی ریفرنس کے طور پر. وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ صبر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صبر تو وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ توفیق دے، اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ فَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور دیکھیں آپ غم نہ کریں جو یہ تکلیفیں آپ کو پہنچا رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو تدبیریں کر رہے ہیں، اور آپ کا دل تنگ نہ ہو اس کی وجہ سے، آپ کا سینہ نہ تنگ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ آپ نے اللہ اکبر وحشی کو، جس نے آپ کے اللہ اکبر چچا حضرت حمزہ جن سے بڑا پیار تھا، ہم عمر تھے، دودھ شریک بھی تھے، خالہ زاد بھی بن جاتے تھے، ان کو بھی اللہ اکبر چھوڑ دیا، وحشی کو بھی کہا معاف کر دیا. ایسا صبر. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تو ان کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش پر چلتے ہیں اور جو احسان کی روش پر چلتے ہیں. محسن کون ہوتا ہے؟ جو نہ دے اس کو دے، جو زیادتی کرے اس سے حسن سلوک کرے. آیت نمبر 126 میں فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. تم بدلہ لے سکتے ہو جتنا تم پر ظلم ہوا ہے بھی. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر صبر کیا جائے تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کی توسط سے ہم سب کو بھی یہی ہے، کیونکہ مظلوم کے لیے ظلم پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت دشوار ہوتا ہے، بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے دل میں. اس لیے فرمایا کہ صبر اللہ کی توفیق، اس کی اعانت، اس کی مدد سے ہی ممکن ہوتا ہے. جب اللہ سے ہمارا لو لگ جائے کہ ہاں اللہ کمپنسیٹ کرے گا، بڑا مشکل ہے یقین کرے. الفاظ میں منہ سے نکالوں لیکن جذبات میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. بہرحال یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کا صبر کرنا اسی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. جب اس کا دل کسی کے ظلم کی وجہ سے غضبناک ہو اور وہ انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو جائے دل اس کا، اور اس پر قادر بھی ہو، اس وقت جو صبر کرے نا تو وہ بہترین صبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور بدلہ نہ لینے کے لیے کہا گیا. اس سے کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کے طور پر یا طبعاً تو بدلہ لینا چاہتے تھے، بلکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے. یقین جانیں طبعاً آپ کبھی بھی بدلہ لینے والے تھے، آپ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا تھا. آپ تو رحمت للعالمین ہیں. اللہ اکبر، پورے جہان کے لیے رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے، آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی سیرت اور صفت یہی ہے کہ آپ صبر فرماتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے. اور ان آیتوں سے مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، اس تمام صفات سے آپ اللہ اکبر مزین تھے. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اللہ کو اللہ نہیں کرتے تھے جس طرح ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر. نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، درگزر فرمانے والے تھے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کا نیچے والا دانت شہید ہو گیا، فوارہ بھی پھوٹ پڑا. اللہ اکبر. چہرے پر زخم بھی آیا، خون بھی آیا. آپ کے بعض اصحاب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا فرمائے، تو آپ نے فرمایا مجھے بد دعا کرنے والا اور لعنت بیچنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا، مجھے تو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. بلکہ مجھے تو دعا کرنے والا اور رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، اے اللہ ان کو ایمان کی طرف لے آ، ان کو ہدایت دے دے. یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، آپ کا صبر، آپ کی بردباری، آپ کے غضب اور غصے پر غالب تھی. ایک بڑا خوبصورت حدیث ہے ابو داؤد کی. ایک اور حدیث بھی چھوٹی سی میں بیان کرتا ہوں، مختصر سی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے اور درگزر اور اظہار ثانی پر صبر کرنے والے تھے. بہت عظیم. آپ کی نرم دلی کو دیکھ کر عرب کے جگرالو قوم بھی جو ہے نا
لوگ بھی آپ کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے تھے اور آپ کے اوپر اپنی جان اور مال نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. عمر فاروق تلوار لے کے نکلے تھے نا، اب جان دینے کے لیے تیار تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر کیے کہ ظلم کا بدلہ لیتے نہیں دیکھا، جب تک کہ کوئی اللہ کی حدود نہ توڑے. اور جب کسی شخص نے اللہ کی حدود توڑی ہے تو پھر اس سے زیادہ بڑھ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک اور غصے میں نہیں دیکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کام میں سے ایک کام کا اختیار دیا جاتا تو آپ امت کی آسانی کے لیے اس کام کو اختیار کرتے، اس راستے کو اختیار کرتے جو آسان ہوتا، تاکہ امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے آسانی رہے، بشرطے کہ وہ گناہ کا راستہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ اخلاق، ہم تو یقین کریں آپ کی جوتیوں کے جو اللہ اکبر دول ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے. اپنے اخلاق کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر دے. دین کا کام، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ بڑے صبر کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑے اچھے اخلاق سے کرنا ہے، تبھی یہ ممکن ہوگا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا